میں ہڑبڑا کر چونکا اور باہر نکلا۔ یہ کتا بھی میرے ساتھ ہو لیا۔ دیکھوں تو بڑا بھائی جہاز کی باڑ پر ہاتھ ٹیکے ریڑھا ہوا تماشا دریا کا دیکھ رہا ہے اور مجھے پکارتا ہے۔ میں نے پاس جا کر کہا، خیر تو ہے؟ بولا، عجب طرح کا تماشا ہو رہا ہے کہ دریائی آدمی موتی کی سیپیاں اور مونگے کے درخت ہاتھ میں لیے ناچتے ہیں۔ اگر اور کوئی ایسی بات خلاف قیاس کہتا تو میں نہ مانتا۔ بڑے بھائی کے کہنے کو راست جانا، دیکھنے کو سر جھکایا، ہر چند نگاہ کی، کچھ نظر نہ آیا اور وہ یہی کہتا رہا، اب دیکھا، لیکن کچھ ہو تو دیکھوں۔ اس میں مجھے غافل پا کر منجلے نے اچانک پیچھے آ کر ایسا دھکیلا کہ بے اختیار پانی میں گر پڑا اور وہ رونے دھونے لگے کہ دوڑیو ہمارا بھائی دریا میں ڈوبا۔ اتنے میں ناؤ بڑھ گئی اور دریا کی لہر مجھے کہیں سے کہیں لے گئی۔ غوطے پر غوطے کھاتا تھا اور موجوں میں چلا جاتا تھا۔ آخر تھک گیا، خدا کو یاد کرتا تھا، کچھ بس نہ چلتا تھا۔ ایک باغی کی سو چیز پر ہاتھ پڑا، آنکھ کھول کر دیکھا تو یہی کتا ہے۔ شاید جس دم مجھے دریا میں ڈالا میرے ساتھ یہ بھی کودا اور گرتا ہوا میرے ساتھ لپٹا چلا جاتا تھا۔ میں نے اس کی دم پکڑ لی۔ اللہ نے اس کو میری زندگی کا سبب کیا۔ 7 دن اور رات یہی صورت گزری۔ 8ویں دن کنارے جا لگے۔ طاقت مطلق نہ تھی۔ لیٹے لیٹے کروٹیں کھا کر جوں تو اپنے تئیں خشکی میں ڈالا۔ ایک دن بے ہوش پڑا رہا، دوسرے دن کتے کی آواز کان میں گئی، ہوش میں آیا، خدا کا شکر بجا لایا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دور سے سواد شہر کا نظر آیا، لیکن قوت کہاں کی ارادہ کروں۔ لاچار 2 قدم چلتا، پھر بیٹھتا۔ اسی حالت سے شام تک کوس بھر راہ کاٹی۔ بیچ میں ایک پہاڑ ملا، رات کو وہاں گر رہا۔ صبح کو شہر میں داخل ہوا۔ جب بازار میں گیا، نان بائی اور حلوائیوں کی دکانیں نظر آئیں۔ دل ترسنے لگا، نہ پاس پیسہ جو خرید کروں، نہ جی چاہے کہ مفت مانگوں۔ اسی طرح اپنے دل کو تسلی دیتا ہوا کہ اگلی دکان سے لوں گا، چلا جاتا تھا۔ آخر طاقت نہ رہی اور پیٹ میں آگ لگی۔ نزدیک تھا کہ روح بدن سے نکلے۔ ناگہاں 2 جوان کو دیکھا کہ لباس عجم کا پہنے اور ہاتھ پکڑے چلے آتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر خوش ہوا کہ یہ اپنے ملک کے انسان ہیں، شاید آشنا صورت ہوں، ان سے اپنا احوال کہوں گا۔ جب نزدیک آئے تو میرے دونوں برادر حقیقی تھے۔ دیکھ کر نپٹ شاد ہوا، شکر خدا کا کیا کہ خدا نے آبرو رکھ لی، غیر کے آگے ہاتھ نہ پسارا۔ نزدیک جا کر سلام کیا اور بڑے بھائی کا ہاتھ چوما۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی غل و شور کیا۔ منجلے بھائی نے تمانچہ مارا کہ میں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ بڑے بھائی کا دامن پکڑا کہ شاید یہ حمایت کرے گا، اس نے لات ماری۔ غرض دونوں نے مجھے خوب خورد و خام کیا اور حضرت یوسف کے بھائیوں کا سا کام کیا۔ ہر چند میں نے خدا کے واسطے دیے اور گگیایا، ہرگز رحم نہ کھایا۔ ایک خلقت اکٹھی ہوئی، سب نے پوچھا، اس کا کیا گناہ ہے؟ تب بھائیوں نے کہا، یہ حرام زادہ ہمارے بھائی کا نوکر تھا، سو اس کو دریا میں ڈال دیا اور مال و اسباب سب لے لیا۔ ہم مدت سے تلاش میں تھے، آج اس صورت سے نظر آیا اور مجھ سے پوچھتے تھے کہ اے ظالم، یہ کیا تیرے دل میں آیا کہ ہمارے بھائی کو مار کھپایا؟ کیا اس نے تیری تکسیر کی تھی؟ ان نے تجھ سے کیا برا سلوک کیا تھا کہ اپنا مختار بنایا تھا؟ پھر ان دونوں نے اپنے گریباں چاک کر ڈالے اور بے اختیار جھوٹ موٹ بھائی کی خاطر روتے تھے اور لات مکی مجھ پر کرتے تھے۔ اس میں حاکم کے پیادے آئے، ان کو ڈانٹا کہ کیوں مارتے ہو، اور میرا ہاتھ پکڑ کر کوتوال کے پاس لے گئے۔ یہ دونوں بھی ساتھ چلے اور حاکم سے بھی یہی کہا اور بطور رشوت کے کچھ دے کر اپنا انصاف چاہا اور خون ناحق کا دعویٰ کیا۔ حاکم نے مجھ سے پوچھا، میری یہ حالت تھی کہ ہمارے بھوک اور مار پیٹ کی طاقت گویائی کی نہ تھی، سر نیچے کیے کھڑا تھا، کچھ منہ سے جواب نہ نکلا۔ حاکم کو بھی یقین ہوا کہ یہ مقرر خونی ہے، فرمایا کہ اسے میدان میں لے جا کر سولی دو، جہاں فنا میں نے روپے دے کر ان کو یہودی کی قید سے چھڑایا تھا، اس کے عوض انہوں نے بھی روپے خرچ کر کے میری جان کا قصد کیا۔ یہ دونوں حاضر ہیں، ان سے پوچھیں کہ میں اس میں سر متفاوت کہتا ہوں۔ خیر، مجھے لے گئے۔ جب دار کو دیکھا، ہاتھ زندگی سے دھوئے، سوائے اس کتے کے کوئی میرا رونے والا نہ تھا۔ اس کی یہ حالت تھی کہ ہر ایک آدمی کے پاؤں میں لوٹا اور چلاتا تھا، کوئی لکڑی کوئی پتھر سے مارتا، لیکن یہ اس جگہ سے نہ سرکتا۔ اور میں روح بقبلہ کھڑا ہوا خدا کو کہتا تھا کہ اس وقت میں تیری ذات کے سوا میرا کوئی نہیں جو آڑے آوے اور بے گناہ کو بچاوے، اب تو ہی بچاوے تو بچتا ہوں۔ یہ کہہ کر کلمہ شہادت کا پڑھ کر تیورا کر گر پڑا۔ خدا کی حکمت سے اس شہر کے بادشاہ کو کلنج کی بیماری ہوئی۔ امراء اور حکیم جمع ہوئے، جو علاج کرتے تھے فائدہ مند نہ ہوتا تھا۔ ایک بزرگ نے کہا کہ سب سے بہتر یہ دوا ہے کہ محتاجوں کو کچھ خیرات کرو اور بندی وانوں کو آزاد کرو۔
دوا سے دعا میں بڑا اثر ہے۔ وہیں بادشاہی چیلے پنڈت خانوں کی طرف دوڑے۔ اتفاقاً ایک اس میدان میں آ نکلا۔ ازدحام دے کر معلوم کیا کہ کسوں کو سولی چڑھاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی گھوڑے کو دار کے نزدیک لا کر تلوار سے تنابیں کاٹ دیں۔ حاکم کے پیادوں کو ڈانٹا اور تنبیہ کی کہ ایسے وقت میں کہ بادشاہ کی یہ حالت ہے، تم خدا کے بندے کو قتل کرتے ہو، اور مجھے چھڑوا دیا۔ تب یہ دونوں بھائی پھر حاکم کے پاس گئے اور میرے قتل کے واسطے کہا۔ شاہ نے تو رشوت کھائی تھی، جو یہ کہتے تھے سو کرتا تھا۔ کوتوال نے ان سے کہا کہ خاطر جمع رکھو، اب میں اسے ایسا قید کرتا ہوں کہ آپ سے آپ مارے بھوکوں کے بے آب و دانہ مر جاوے، کسوں کو خبر نہ ہووے۔ مجھے پکڑ کر لائے اور ایک گوشے میں رکھا۔ اس شہر سے باہر کوس ایک پر ایک پہاڑ تھا کہ حضرت سلیمان کے وقت میں دیووں نے ایک کنواں تنگ و تاریک اس میں کھودا تھا۔ اس کا نام زندان سلیمان کہتے تھے۔ جس پر بڑا غضب بادشاہی ہوتا اسے وہاں محبوس کرتے، وہ خود بخود مر جاتا۔ القصہ رات کو چپکے یہ دونوں بھائی اور کوتوال کے ڈنڈے نے مجھے اس پہاڑ پر لے گئے اور اس غار میں ڈال کر اپنی خاطر جمع کر کے پھرے۔ اے بادشاہ، یہ کتا میرے ساتھ چلا گیا۔ جب مجھے کنویں میں گرایا تب یہ اس کی مینٹ پر لیٹ رہا۔ میں اندر بے ہوش پڑا تھا۔ ذرا سرت آئی تو میں اپنے تئیں مردہ خیال کیا اور اس مکان کو گور سمجھا۔ اس میں دو شخصوں کی آواز کان میں پڑی کہ کچھ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ یہی معلوم کیا کہ منکر نکیر ہیں، تجھ سے سوال کرنے آئے ہیں۔ سرسراہٹ رسی کی سنی، ہوا جیسے کہ سو نے وہاں لٹکائی۔ میں حیرت میں تھا، زمین کو ٹٹولتا تو ہڈیاں ہاتھ میں آتیں۔ بعد ایک ساتھ کی آواز چپڑ چپڑ منہ چلانے کی میرے کان میں آئی، جیسے کوئی کچھ کھاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اے خدا کے بندو، تم کون ہو؟ خدا کے واسطے بتاؤ۔ وہ ہنسے اور بولے، یہ زندان مہتر سلیمان کا ہے اور ہم قیدی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا میں جیتا ہوں؟ پھر کھلکھلا کر ہنسے اور کہا، اب تلک تو زندہ ہے پر اب مرے گا۔ میں نے کہا، تم جو کھاتے ہو کیا ہو جو مجھے بھی تھوڑا سا دو؟ تب جھنجھلا کر خالی جواب دیا اور کچھ نہ دیا۔ وہ کھا پی کر سو رہے۔ میں مارے ذوف و ناتوانی کے غش میں پڑا روتا تھا اور خدا کو یاد کرتا تھا۔ قبلہ عالم 7 دن دریا میں اور اتنے دن بھائیوں کے بہتان کے سبب دانہ نہ میسر آیا، علاوہ کھانے کے بدلے مار پیٹ کھائی اور ایسے زندان میں پھنسا کہ صورت رہائی کی مطلق خیال میں بھی نہ آتی تھی۔ آخر جان کندنی کی نوبت پہنچی۔ کبھو دم آتا، کبھو نکل جاتا تھا، لیکن کبھو آدھی رات کو ایک شخص آتا اور رومال میں روٹیاں اور پانی کی سراہی ڈوری میں باندھ کر لٹکا دیتا اور پکارتا۔ وہ دونوں آدمی جو میرے پاس محبوس تھے لے لیتے اور کھاتے پیتے۔ اوپر سے کتے نے ہمیشہ یہ احوال دیکھتے دیکھتے عقل دوڑائی کہ جس طرح یہ شخص آب و نان کنویں میں لٹکا دیتا ہے، تو بھی ایسی فکر کر کے کچھ اس بے کس کو جو میرا خاوند ہے آز کا پہنچے تو اس کا دم بچے۔ یہ خیال کر کے شہر میں گیا۔ نان بائی کی دکان میں ممبر پر گردے چنے ہوئے دھرے تھے۔ جست مار کر ایک کلچا منہ میں لیا اور بھاگا۔ لوگ پیچھے دوڑے، ڈھیلے مارتے تھے، لیکن اس نے نان کو نہ چھوڑا۔ آدمی تھک کر پھرے، شہر کے کتے پیچھے لگے، ان سے لڑتا بھیڑتا روٹی کو بچائے اس چاہ پر آیا اور نان کو اندر ڈال دیا۔ روز روشن تھا۔ میں نے روٹی کو اپنے پاس پڑا دیکھا اور کتے کی آواز سنی۔ کلچے کو اٹھا لیا اور یہ کتا روٹی پھینک کر پانی کی تلاش میں گیا۔ کسی گاؤں کے کنارے پر ایک بڑھیا کی جھونپڑی تھی۔ ٹھلیا اور بدنا پانی سے بھرا ہوا دھرا تھا اور وہ پیرزن چرخا کاٹتی تھی۔ کتا کوزے کے نزدیک گیا، چاہا کہ لوٹے کو اٹھاوے۔ عورت نے ڈانٹا، لوٹا اس کے منہ سے چھوٹا، گھڑے پر گرا، مٹکا پھوٹا، باقی باسن لڑ گئے، پانی بہہ چلا۔ بڑھیا لکڑی لے کر مارنے کو اٹھی۔ یہ سگ اس کے دامن میں لپٹ گیا، اس کے پاؤں پر منہ ملنے اور دم ہلانے لگا اور پہاڑ کی طرف دوڑ گیا۔ پھر اس کے پاس آ کر کبھو رسی اٹھاتا، کبھو ڈول منہ میں پکڑ کر دکھاتا اور منہ اس کے قدموں پر رگڑتا اور آنچل چادر کا پکڑ کر کھینچتا۔ خدا نے اس عورت کے دل میں رحم دیا کہ ڈول رسی کو لے کر اس کے ہمراہ چلی۔ یہ اس کا آنچل پکڑے گھر سے باہر ہو کر آگے آگے ہو لیا۔ آخر اس کو پہاڑی پر لے آیا۔ عورت کے جی میں کتے کی حرکت سے الہام ہوا کہ اس کا میاں مقرر اس غار میں گرفتار ہے، شاید اس کی خاطر پانی چاہتا ہے۔ غرض پیرزن کو لیے ہوئے غار کے منہ پر آیا۔ عورت نے لوٹا پانی کا بھر کر رسی سے لٹکایا۔ میں نے وہ باسن لے لیا اور نان کا ٹکڑا کھایا، 2-3 گھونٹ پانی پیا، اس پیٹ کے کتے کو راضی کیا۔ خدا کا شکر کر کر ایک کنارے پر بیٹھا، خدا کی رحمت کا منتظر تھا کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ یہ حیوان بے زبان اس طور سے نان لے آتا اور بڑھیا کے ہاتھ پانی پلواتا۔ جب بٹیاروں نے دیکھا کہ کتا ہمیشہ روٹی لے جاتا ہے، ترس کھا کر مقرر کیا کہ جب اسے دیکھتے ایک گردہ اس کے آگے پھینک دیتے، اور اگر وہ عورت پانی نہ لاتی تو یہ کتا اس کے باسن پھوڑ ڈالتا۔ لاچار وہ بھی ہر روز ایک سراہی پانی کی دے جاتی۔
اس رفیق نے آب و نان سے میری خاطر جمع کی اور آپ زندان کے منہ پر پڑا رہتا۔ اس طرح 6 مہینے گزرے، لیکن جو آدمی ایسے زندان میں رہے کہ دنیا کی ہوا اس کو نہ لگے، اس کا کیا حال ہوا۔ میرا پوست تو اس طوفان مجھ میں باقی رہا، زندگی وبال ہوئی۔ جی میں آوے کہ یا الہی یہ دم نکل جاوے تو بہتر ہے۔ ایک روز رات کو وہ دونوں قیدی سوتے تھے، میرا دل امنڈ آیا، بے اختیار رونے لگا اور خدا کی درگاہ میں نک گھسنی کرنے پچھلے پہر کیا دیکھتا ہوں کہ خدا کی قدرت سے ایک رسی گار میں لٹکی اور آواز سہج میں سنی کہ اے کم بخت بدنصیب، ڈور کا سرا اپنے ہاتھ میں مضبوط باندھ اور یہاں سے نکل۔ میں نے سن کر دل میں خیال کیا کہ آخر بھائی مجھ پر مہربان ہو کر لہو کے جوش سے آپ ہی نکالنے آئے۔ نہایت خوشی سے اس تناب کو کمر میں خوب کسا، کسوں نے مجھے اوپر کھینچا۔ رات ایسی اندھیری تھی کہ جن نے مجھے نکالا اس کو میں نے نہ پہچانا کہ کون ہے۔ جب میں باہر آیا تب اس نے کہا جلد آ، یہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں۔ مجھ میں طاقت تو نہ تھی پر مارے ڈر کے لڑتا پڑتا پہاڑ سے نیچے آیا۔ دیکھوں تو 2 گھوڑے زین بندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس شخص نے ایک پر مجھے سوار کیا اور ایک پر آپ چڑھ لیا اور آگے ہوا۔ جاتے جاتے دریا کے کنارے پر پہنچا، صبح ہو گئی۔ اس شہر سے 10-12 کوس نکل آئے۔ اس جوان کو دیکھا کہ اونچی بنا ہوا، ذرا بختر پہنے، 4 آئینہ باندھے، گھوڑے پر پاکھڑ ڈالے، میری طرف غضب کی نظروں سے گھور کر اور ہاتھ اپنا دانتوں سے کاٹ کر تلوار میان سے کھینچی اور گھوڑے کو جذب کر کر مجھ پر چلائی۔ میں نے اپنے تئیں گھوڑے پر سے نیچے گرا دیا اور گھگیانے لگا کہ میں بے تقصیر ہوں، مجھے کیوں قتل کرتا ہے اے صاحب مروت، ویسے زندان سے میرے تئیں تو نے نکالا، اب یہ بے مروتی کیا ہے؟ اس نے کہا سچ کہہ تو کون ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مسافر ہوں، ناحق کی بلا میں گرفتار ہو گیا تھا، تمہارے تصدق سے بارے جیتا نکلتا ہوں، اور بہت باتیں خوشامد کی۔ خدا نے اس کے دل میں رحم دیا، شمشیر کو غلاف کیا اور بولا خیر خدا جو چاہے سو کرے، جا تیری جان بخشی کی، جلد سوار ہو، یہاں توقف کا امکان نہیں۔ گھوڑوں کو جلد کیا اور چلے، راہ میں افسوس کھاتا اور پچھتاتا جاتا تھا۔ ظہر کے وقت تک ایک جزیرے میں جا پہنچے، وہاں گھوڑے سے اترا، مجھے بھی اتارا، زین کو گیر مرکبوں کی پیٹھ سے کھولا اور چڑھنے کو چھوڑ دیا، اپنے بھی کمر سے ہتھیار کھول ڈالے اور بیٹھا۔ مجھ سے بولا اے بد نصیب، اپنا احوال کہہ تو معلوم ہو کہ تو کون ہے۔ میں نے اپنا نام و نشان بتایا اور جو کچھ بےتاب بیتی تھی اس سے آخر تک کہی۔ اس جوان نے میری سرگزشت سب سنی، رونے لگا اور مخاطب ہوا کہ اے جوان، اب میرا ماجرا سن۔ میں کنیا زیر بات کے دیس کے راجا کی ہوں، اور وہ گبرو جوان جو زندان سلیمان میں قید ہے اس کا نام بہرہ مند ہے، میرے پتا کے منتری کا بیٹا ہے۔ ایک روز مہاراج نے آگیا دی کہ جتنے راجا اور کنور ہیں میدان میں زیر جھروکے نکل کر تیر اندازی اور چوگان بازی کریں تو گھڑ چڑھی اور قسم ہر ایک کا ظاہر ہو۔ بحرانی کے نیڑے جو میری ماتا تھیں اٹاری پر اوجھل میں بیٹھی تھی اور دائیاں اور سہیلیاں حاضر تھیں، تماشا دیکھتی تھی۔ یہ دیوان کا پوت سب میں سندر تھا اور گھوڑے کو کاوے دے کر کسب کر رہا تھا، مجھ کو بھایا اور دل سے اس پر رجھی۔ مدت تلک یہ بات گپت رکھی، آخر جب بہت بیعقل ہوئی تب دائی سے کہا اور ڈھیر سا انعام دیا۔ وہ اس جوان کو کسو نہ کسو ڈھب سے پوشیدہ میری درار میں لے آئی، تب یہ بھی مجھے چاہنے لگا۔ بہت دن اس عشق مشق میں کٹے۔ ایک روز چوکیداروں نے آدھی رات کو ہتھیار باندھے اور محل میں آتے دیکھ کر اسے پکڑا اور راجا سے کہا، اسے حکم قتل کیا۔ سب ارکان دولت نے کہہ سن کر جاں بخشی کروائی، تب فرمایا کہ اس کو زندان سلیمان میں ڈال دو، اور دوسرا جوان جو اس کے ہمراہ اسیر ہے اس کا بگنا ہے، اس رین کو وہ بھی اس کے ساتھ تھا، دونوں کو اس کنویں میں چھوڑ دیا۔ آج 3 برس ہوئے کہ وہ پھنسے ہیں، مگر کسوں نے نہیں دریافت کیا کہ یہ جوان راجا کے گھر میں کیوں آیا تھا۔ بھگوان نے میری پت رکھی، اس کے شکرانے کے بدلے میں نے اپنے اوپر لازم کیا کہ ان اور جل اس کو پہنچایا کروں۔ جب سے اٹھواڑے میں ایک دن آتی ہوں اور 8 دن کا عسکہ اکٹھا دے جاتی ہوں۔ کل کی رات سپنے میں دیکھا کہ کوئی مانس کہتا ہے کہ شتابی اٹھ اور گھوڑا جوڑا اور کمند اور کچھ نقد خرچ کے واسطے لے کر اس غار پر جا اور اس بیچارے کو وہاں سے نکال۔ یہ سن کر میں چونک پڑی اور مگن ہو کر مردانہ بھیس کیا اور ایک صندوقچہ جواہر و اشرفی سے بھر لیا اور یہ گھوڑا اور کپڑا جوڑا لے کر وہاں گئی کہ کمند سے اسے کھینچوں۔ کرم میں تیرے تھا کہ ویسی قید سے اس طرح چھٹکارا پاوے، اور میرے اس کرتب سے محرم کوئی نہیں، شاید وہ کوئی دیوتا تھا کہ تیری مخلصی کی خاطر مجھے بھجوایا۔ خیر جو میرے بھاگ میں تھا سو ہوا۔ یہ کتھا کہہ کر پوری کچوری ماس کا سالن انگوچھے سے کھولا، پہلے قند نکال کر ایک کٹورے میں گھولا اور عرق بید مشک کا اس میں ڈال کر مجھے دیا۔
میں نے اس کے ہاتھ سے لے کر پیا، پھر تھوڑا سا ناشتہ کیا، بعد ایک ساتھ کے میرے تئیں لنگی بدوا کر دریا میں لے گئی، کینچی سے میرے سر کے بال کترے، ناخن لیے، نہلا دھلا کر کپڑے پہنائے، نئے سر سے آدمی بنایا۔ میں دوگنا شکرانے کا روح بقبلہ ہو کر پڑھنے لگا۔ وہ نازنین میری حرکت کو دیکھتی رہی۔ جب نماز سے فارغ ہوا پوچھنے لگی کہ یہ تو نے کیا کام کیا؟ میں نے کہا جس خالق نے ساری خلقت کو پیدا کیا اور تجھ سی محبوبہ سے میری خدمت کروائی اور تیرے دل کو مجھ پر مہربان کیا اور ویسے زندان سے خلاص کروایا، اس کی ذات لا شریک ہے، اس کی میں نے عبادت کی اور بندگی بجا لایا اور ادائے شکر کیا۔ یہ بات سن کر کہنے لگی تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا شکر الحمدللہ۔ بولی میرا دل تمہاری باتوں سے خوش ہوا، میرے تئیں بھی سکھاؤ اور کلمہ پڑھاؤ۔ میں نے دل میں کہا الحمدللہ کہ یہ ہمارے دین کی شریک ہوئی، غرض میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اس سے پڑھوایا۔ پھر وہاں سے گھوڑوں پر سوار ہو کر ہم دونوں چلے۔ رات کو اترتے تو وہ ذکر دین ایمان کا کرتے اور سنتی اور خوش ہوتی۔ اسی طرح 2 مہینے تلک ہم شبانہ روز چلے گئے۔ آخر ایک ولایت میں پہنچے کہ درمیان سرحد ملک زیر باد اور سراندیب کے تھی۔ ایک شہر نظر آیا کہ آبادی میں استنبول سے بڑا اور آب و ہوا بہت خوش اور موافق۔ بادشاہ اس شہر کا کسریٰ سے زیادہ عادل اور ریت پرور، دیکھ کر دل نپٹ شاد ہوا۔ ایک حویلی خرید کر کے بود باش مقرر کی۔ جب کئی دن میں رنج سفر سے آسودہ ہوئے، کچھ اسباب ضروری درست کر کے اس بی بی سے موافق شرع محمدی کے نکاح کیا اور رہنے لگا۔ 3 سال میں وہاں کے اکابر و اصاغر سے مل جل کر اعتبار بہم پہنچایا اور تجارت کا ٹھاٹھ پھیلایا۔ آخر وہاں کے سب سوداگروں سے سبقت لے گیا۔ ایک روز وزیر اعظم کی خدمت میں سلام کے لیے چلا۔ ایک میدان میں کثرت خلق اللہ کی دیکھی۔ کسوں سے پوچھا کہ یہ کیوں اتنا ازدحام ہے؟ معلوم ہوا کہ 2 شخصوں کو زنا اور چوری کرتے پکڑا ہے اور شاید خون بھی کیا ہے، ان کو سنسار کرنے کو لائے ہیں۔ مجھے سنتے ہی اپنا احوال یاد آیا کہ ایک دن مجھے بھی اسی طرح سولی چڑھانے لے گئے تھے، خدا نے بچا لیا۔ آیا یہ کون ہے کہ ایسی بلا میں گرفتار ہوئے ہیں؟ معلوم نہیں کہ راست ہے یا میری طرح تہمت میں گرفتار ہوئے ہیں۔ بھیڑ کو چیر کر اندر گھسا، دیکھا تو یہی میرے دونوں بھائی ہیں کہ ٹنڈیاں کسے سروپا برہنہ ان کو لیے جاتے ہیں۔ ان کی صورت دیکھتے ہی خون نے جوش کیا اور کلیجہ جلا۔ محسنوں کو ایک مٹھی اشرفیاں دی اور کہا کہ ایک ساتھ توقف کرو، اور وہاں سے گھوڑے کو سر پٹ پھینک کر حاکم کے گھر گیا۔ ایک دنا یاقوت بے بہا کا نظر گزرانا اور ان کی شفاعت کی۔ حاکم نے کہا ایک شخص ان کا مدعی ہے اور ان کے گناہ ثابت ہوئے ہیں اور بادشاہ کا حکم ہو چکا ہے، میں لاچار ہوں۔ بارے بہت منت و زاری سے حاکم نے مدعی کو بلوا کر 5000 روپے پر راضی کیا کہ وہ دعویٰ خون کا معاف کرے۔ میں نے روپے گن دیے اور لا دعویٰ لکھوا لیا اور ایسی بلا سے مخلصی دلوائی۔ جہاں پناہ ان سے پوچھے کہ سچ کہتا ہوں یا جھوٹ بکتا ہوں۔ وہ دونوں بھائی سر نیچے کیے شرمندہ سے کھڑے تھے۔ خیر ان کو چھڑوا کر گھر میں لایا، حمام کروا کر لباس پہنوایا، دیوان خانے میں مکان رہنے کو دیا۔ اس مرتبہ اپنے قبیلے کو ان کے روبرو نہ کیا، ان کی خدمت میں حاضر رہتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا، سونے کے وقت گھر میں جاتا۔ 3 برس تک ان کی خاطرداری میں گزری اور ان سے بھی کوئی حرکت بد واقع نہ ہوئی کہ باعث رنجیدگی کا ہووے۔ جب میں سوار ہو کر کہیں جاتا تو یہ گھر میں رہتے۔ اتفاقاً وہ بی بی نیک بخت ایک دن حمام کو گئی تھی۔ جب دیوان خانے میں آئی کوئی مرد نظر نہ پڑا۔ اس نے برقع اتارا، شاید منجھلا بھائی لیٹا ہوا جاگتا تھا، دیکھتے ہی عاشق ہوا۔ بڑے بھائی سے کہا، دونوں نے میرے مار ڈالنے کی باہم صلاح کی۔ میں اس حرکت سے مطلق خبر نہ رکھتا تھا بلکہ دل میں کہتا تھا کہ الحمدللہ اس مرتبہ اب تک انہوں نے کچھ ایسی بات نہیں کی، اب ان کی وضع درست ہوئی، شاید غیرت کو کام فرمایا۔ ایک روز بات خانے کے بڑے بھائی صاحب آپ دیدہ ہوئے اور اپنے وطن کی تعریف اور ایران کی خوبیاں بیان کرنے لگے۔ یہ سن کر دوسرے بھی بسورنے لگے۔ میں نے کہا اگر ارادہ وطن کا ہے تو بہتر، میں تابع مرضی کے ہوں، میری بھی یہی آرزو ہے، اب انشاءاللہ تعالی میں بھی آپ کے رکاب میں چلتا ہوں۔ اس بی بی سے دونوں بھائیوں کی اداسی کا مذکور کیا اور اپنا ارادہ بھی کہا۔ وہ عاقلہ بولی کہ تم جانو لیکن پھر کچھ دغا کیا چاہتے ہیں، یہ تمہاری جان کے دشمن ہیں، تم نے سانپ آستین میں پالے ہیں اور ان کی دوستی کا بھروسہ رکھتے ہو، جو چیز چاہے سو کرو لیکن موذیوں سے خبردار ہو۔ باہر تک تیر تھوڑے عرصے میں تیاری سفر کی کر کے خیمہ میدان میں استاد کیا، بڑا قافلہ جمع ہوا اور میری سرداری اور قافلہ باشی پر راضی ہوئے۔